ایسٹرن اسٹیٹ پینیٹینچری ان فلاڈیلفیا۔ ایسٹرن اسٹیٹ فلاڈیلفیا میں موجود ایک سابق امریکن جیل ہے جو دنیا کے پہلے اصلاحی قید خانے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جیل کا ڈیزائن جان ہیویلینڈ نے 1825 میں تیار کیا، جس کے بعد اس کو 25 اکتوبر 1829 کو عام قیدیوں کے لیے کھولا گیا۔ ایسٹرن اسٹیٹ ایک ری ہیبلیٹیشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مشرقی ریاست کے نظر بند انقلابی نظام نے بحالی کی ایک شکل کے طور پر علیحدہ قید کی حوصلہ افزائی کی۔ اس جیل کے ہر وارڈن کو ہر دن ہر قیدی کو قانونی طور پر دیکھنے کا حکم تھا، اور اس کے علاوہ جیل کے نگران کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہر قیدی کو دن میں 3 بار دیکھے۔ قیدیوں کو مکمل طور پر الگ تھلگ رکھنے کے نظام یعنی کہ ٹوٹل آئسولیشن اور قابل ذکر فن تعمیر کی غرض سے مشہور یہ جیل اینٹابیلم پیریڈ کے متاثرہ ترین اداروں میں سے ایک جانا جاتا ہے۔ 1970 کی دہائی میں بند ہونے کے بعد ایسٹرن اسٹیٹ تعزیراتی تاریخ کے ایک مشہور میوزیم کے طور پر سامنے آیا، جو آج تک ٹوٹل آئسولیشن کو انسانی سزا کے ماڈل کے طور پر استعمال کرنے کی ناکامی کو ثابت کرتا ہے۔ ایسٹرن اسٹیٹ 18ویں صدی کے آخر میں پریزن ریفارمرز کے خدشات کے نتیجے میں سامنے آیا۔ ان پریزن ریفارمرز میں ڈاکٹر بینجامن رش بھی شامل تھے، جنہوں نے امریکن ریولوشن کے دوران جرائم کے علاج کے لیے ایک زیادہ انسانی اور منظم انداز اپنانے کی دلیل دیتے ہوئے سزا کی بنیادی شکل کے طور پر نظر بندی کے نظام کی حمایت کرنا شروع کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ تنہائی مجرموں کو توبہ، عکاسی اور اصلاح کے لیے ایک مناسب ماحول فراہم کرے گی۔ اس مہم کے نتیجے میں 1821 میں پینسلوینیا لیجسلیچر نے ایسٹرن اسٹیٹ کی تعمیر کے لیے $2.5 لاکھ کی منظوری دی۔ اس کام کو مکمل کرنے کے لیے آرکیٹیکٹ جان ہیویلینڈ کی مدد لی گئی۔ جان ہیویلینڈ کو مکمل طور پر قیدیوں کی علیحدگی پر مبنی ڈیزائن کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر قیدی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر ایک سیل کو ابتدائی واش روم اور مرکزی حرارت سے لیس کرنے کی ضرورت تھی۔ ہیویلینڈ نے ہب اینڈ اسپوک یا پھر ریڈیکل پلان نامی ڈیزائن کا انتخاب کیا، جس سے قیدیوں کے مشاہدے میں آسانی ہوگی اور عمارت کو مناسب طور پر ہوا بخشی جائے گی۔ ایسٹرن اسٹیٹ کے مختلف ادوار میں مختلف رنگ و نسل کے قیدیوں کا ذکر ہے، جیسے کہ 1829 سے لے کر 1835 تک یہاں افریقن امریکنز کی تعداد زیادہ تھی۔ 1840 سے 1850 کے درمیان جرمنز اور اٹالینز، اور 1880 سے 1920 کے درمیان ایسٹرن یورپینز کی تعداد دوسرے قیدیوں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ 1833 میں یہاں ایک سکینڈل بھی سامنے آیا جب میتھیاس میکمسی نام کا ایک قیدی جیلرز کی ٹارچر کی وجہ سے مارا گیا۔ کہتے ہیں کہ ان جیلرز نے میتھیاس کو ٹارچر کرنے کے لیے آئرن گیگ نامی ایک انسٹرومنٹ کا استعمال کیا۔ یہ آئرن گیگ گھوڑے کی نال کی طرح قیدی کی زبان پر فٹ ہوتا ہے، جس کی چین اس کے پشت کے پیچھے سے ہوتے ہوئے اس کے بازو سے منسلک ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں قیدیوں کو ٹارچر کرنے کے معاملات سامنے آنے لگے۔ صبح سے لے کر رات تک قیدیوں سے انتھک مزدوری لی جاتی اور رات ہوتے ہی ان کو ایک ساتھ جیلوں میں بند کر دیا جاتا۔ قیدیوں کی آپسی لڑائی بھی بہت سی اموات کا سبب بنی۔ قیدیوں کے ساتھ جیلرز کا نازیبا سلوک بھی قیدیوں کے پاگل پن کا سبب بنا۔ 20ویں صدی کے آخر تک اس جیل میں رپورٹ ہونے والے سکینڈلز کی تعداد حد سے بڑھ چکی تھی۔ بدنام زمانہ مجرم ال کیپون بھی اس جیل میں قید کاٹ چکا ہے۔ دوسرے قیدیوں کے مطابق ال کیپون کو عام قیدیوں سے ہٹ کر سہولیات دی جاتی تھیں، جس میں اورینٹل رگ اور ریڈیو شامل تھا۔ 1933 میں کچھ قیدیوں نے اوور کراؤڈنگ اور تفریحی سہولیات نہ ملنے کے خلاف مشتعل ہو کر جیل کے سیلز میں آگ لگا دی، جس سے کئی بے گناہ قیدی مارے گئے۔
اس کے علاوہ 1945 میں ایسٹرن اسٹیٹ کو اپنی تاریخ کا سب سے زیادہ سنسنی خیز فرار کا سامنا کرنا پڑا جب بدنام زمانہ بینک رابر سلک ولی سیوٹن اپنے 11 دیگر ساتھیوں کے ساتھ جیل کی دیوار کے نیچے بنائی گئی سرنگ کے ذریعے فرار ہو گیا۔ ایسٹرن اسٹیٹ کو بالآخر 1971 میں بند کر دیا گیا اور بچے ہوئے قیدیوں کو گریٹ فورڈ اسٹیٹ پریزن میں منتقل کر دیا گیا۔ آج یہ جیل ایک میوزیم کی شکل اختیار کر چکا ہے جہاں دنیا بھر سے عام لوگ اور قانون دان اس جگہ کو وزٹ کرتے ہیں۔ یہاں آنے والے بہت سے وزٹرز نے اس جگہ کے ہانٹڈ ہونے کا بھی ثبوت دیا ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق ان کو سیلز کو وزٹ کرنے کے دوران قیدیوں کی درد سے چلانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں مرنے والے قیدیوں کی روحیں آج تک اس جیل میں موجود ہیں جو ان کو اندھیرے میں روشنی کی طرح نظر آتی ہیں۔ ایسٹرن اسٹیٹ کے اندر بنائی جانے والی فلمز میں لا ابائڈنگ سٹیزن، اینیمل فیکٹری، کنڈیشن ریڈ، اپ کلوز اینڈ پرسنل، ٹرانسفارمرز، ریٹرن ٹو پیراڈائز اور 12 منکیز بھی شامل ہیں۔